اس کے بعد کاروبار کرنے والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جب چلا جاتا ہے اگادی کا سیزن تو اس کے بعد رمضان کی فکر کرتے ہیں بزنس کے لیے. سوچتے ہیں کہ اب اس کے بعد آنے والا جو کاروبار ہے، اس کے بعد آنے والی جو تجارت ہے، وہ تجارت ہمیں رمضان میں بہت سارے فوائد کو شامل ہے. لیکن ایک مسلمان کو، جو ایک دنیا پرست انسان، جو دنیا حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ دنیا حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، کہ حلال رزق کمانا یہ بھی ایک برکت کی بات ہے. MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں. ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اللہ نے اسلامی زندگی نصیب فرمائی ہے. اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے قریب تک اللہ نے زندگی دی. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں میں رمضان بھی نصیب فرمائے. اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، وہی مہینہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی. اور اس امت کو جنت میں جانے کے وہ جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں وہ تمام ذرائع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے. اور یہاں تک بتلایا کہ اگر تمہیں اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ مل گیا اور تم نے روزوں کی پابندی کر لی، قرآن کی تلاوت کر لی، تو ان روزوں کی وجہ سے تمہیں جنت بھی مل سکتی ہے. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین اور سامیات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ، جو اہم آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے استقبال کے طور پر کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ رمضان کے استقبال کیسے ہو. ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، یہ ایسا معاشرہ ہے کہ اس میں ہر انسان کسی چیز کو کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے. کسی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے اس کے لیے محنتیں کرتا ہے. اگر ایک بزنس مین کو دیکھیں تو ایک بزنس مین کی ایک خواہش یہ ہوتی ہے، اس کی تگ و دو، اس کی محنت، اس کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ جو موسم آنے والا ہے اس موسم کے حساب سے ہم اپنا مال اسٹاک کر لیں. آج دیکھیں جو اگادی کے سلسلے میں کتنی دکانیں ایسی ہیں کہ اگادی کے آنے سے پہلے پہلے ان کے پاس مال تیار ہے. کیا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ جب ایام آئیں گے تو اس کے آنے سے پہلے میری دکان پر یا میرے پاس اتنا مال ہو کہ میں اپنے آگے آنے والے کسٹمر سے کاروبار اچھے انداز سے کر سکوں. پھر اس کے بعد کاروبار کرنے والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ جب چلا جاتا ہے اگادی کا سیزن تو اس کے بعد رمضان کی فکر کرتے ہیں بزنس کے لیے. سوچتے ہیں کہ اب اس کے بعد آنے والا جو کاروبار ہے، اس کے بعد آنے والی جو تجارت ہے، وہ تجارت ہمیں رمضان میں بہت سارے فوائد کو شامل ہے. لیکن ایک مسلمان کو،
جو ایک دنیا پرست انسان جو دنیا حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ دنیا حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے کہ حلال رزق کمانا یہ بھی ایک برکت کی بات ہے، لیکن انسان دنیا کے لیے محنت کر رہا ہے، انسان دنیا کے لیے اپنا دماغ لڑاتا ہے، اپنا وقت نکالتا ہے، اپنے زندگی کے اوقات کو لگا دیتا ہے، لیکن کیا رمضان ابھی آنے والا ہے، انشاءاللہ ابھی کچھ ہی ایام بچے ہیں، 5 دن یا 6 دن، ان دنوں کے بعد ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور ہماری مساجد کا کیا حال ہے؟ آج بھی دیکھیں کہ 10 منٹ ہو گیا بھی مسجدیں پوری کی پوری خالی نظر آئیں گی۔ صرف یہی کا حال نہیں، اکثر مساجد کا حال یہی نظر آتا ہے، چاہے آپ کتنے اچھے بیان کر لو، چاہے آپ جتنا سنانا ہے سنا لو، لیکن مسلمانوں کا رویہ یہ کہلاتا ہے، مسلمان اپنے رویے سے یہ ثابت کرتا ہے کہ نہیں، ہمیں دنیا کے پیچھے اتنا لگ جانا چاہیے کہ دنیا حاصل ہو جائے تو یہی کامیابی ہے، جبکہ قرآن کریم یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں، اگر تمہیں اسلام کی طرف بلایا جائے، تمہیں دعوت توحید کی طرف بلایا جائے، تمہیں نماز کی طرف بلایا جائے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجدوں کی طرف لپک پڑو۔ لیکن آج مسلمان اصل کامیابی کس کو سمجھتا ہے؟ اصل کامیابی دنیا حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتا ہے، آخرت کی کامیابی اس کے ذہن تک نظر نہیں آتی، اگر وہ آتی تو اللہ کی قسم ہے کہ اس وقت تک ہمارے مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہو چکا ہوتا، ہمارے مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی، کیونکہ اسلاف کی زندگیاں اگر پڑھتے ہیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ اسلاف جو ہے، ہمارے اسلاف اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی تھیں کہ وہ رمضان سے 6 مہینے پہلے دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما۔ وہ دعائیں کرتے تھے، تڑپ ان کے اندر رہتی تھی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں تیار ہو جانا چاہیے، ہمیں نمازوں کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کو منظم کر لینا چاہیے، اور رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن ایک اور مقام پر سورہ توبہ کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جب غزوہ تبوک کا مسئلہ آیا، غزوہ تبوک ایک ایسا غزوہ تھا کہ 700 کلومیٹر مکہ سے، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جا کر جنگ لڑی جانی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ غزوہ تبوک کے لیے لوگ شامل ہو جائیں، غزوہ تبوک کے لیے لوگ حاضر ہو جائیں اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لٹائیں اور جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ غزوہ تبوک کا جب اعلان ہوا تو کئی صحابہ نے اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے پہل کر دی، لیکن کچھ صحابہ ایسے تھے، کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے دور میں جو منافقین قسم کے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کر لی۔ کس بات پر معذرت کی؟ کسی نے بہانہ بنایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کسی نے کہا کہ ہمارے بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں، کسی نے کہا کہ ہماری کھیتی نکلنے والی ہے، ہم اللہ کی راہ میں نہیں نکل سکتے، ہم جہاد کے لیے نہیں آ سکتے، ہم غزوہ تبوک جو 700 کلومیٹر دور ہے، ہم اتنی دور آپ کے پیچھے نہیں آ سکتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کچھ صحابہ جو ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ غزوہ تبوک میں آنے سے پیچھے رہ رہے ہیں، اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو بہانے مار رہے ہیں، یہ لوگ جو بہانے کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، اور جو صحابہ آپ کے ساتھ آنے والے ہیں آپ ان کو لے کر غزوہ تبوک کی طرف چلے جائیں۔ اور وہ غزوہ 700 کلومیٹر دور کا غزوہ، کہ اس غزوے میں جنگ نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے نبی گئے، وہاں پر دشمنی موجود نہ تھا، چلا گیا۔ وہ جب وہ غزوے کے اندر غزوہ تبوک میں ایسے ایسے اسباق ملے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اتنی پیاری پیاری باتیں بتلائی گئیں
کہ اے نبی یہ جو منافقین نے معذرت کر لی یہ اصل معذرت نہیں تھی، بلکہ ان کے لیے وہ ہدایت ہی اللہ کی طرف سے نہیں ملی کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو یہ آیت یہ واقعہ میں یہ تعلیم دیتا ہے، اللہ کے نبی کو یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی غزوے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ یعنی انسان اگر نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسے تیاری ضروری، جو صحابہ نہیں پہنچے تھے اس میں، تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے تیاری ہی نہیں کی تھی تو انہیں ہدایت کہاں سے ملتی۔ تو بات بتلانی مقصود یہ کہ رمضان کی اگر تیاری نہ ہونے پائے تو ایسے لوگوں کو رمضان سے کہاں سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ انسان تیار ہی نہ ہو۔ کچھ مسلمان تو ایسے ہیں کہ جنہیں یہ تک پتا نہیں کہ بھئی رمضان ابھی 4 دن میں شروع ہونے والا ہے۔ جب مسلمانوں کے چہروں پر، ان کے سروں پر ٹوپیاں زیادہ دکھنے لگیں گی تو لوگ سمجھیں گے کہ بھئی رمضان شروع ہو چکا ہے۔ آج دیکھ لیں کہ کتنی مساجد، کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں ابھی رمضان کی تیاری دور دور تک نظر نہیں آتی، اور پہلے کے مقامات میں، پہلے کے لوگوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا کہ 1 مہینے سے پہلے رمضان کی تیاریاں کیا کرتے۔ اسلاف اور صحابہ کرام کی زندگیاں بھی یہی بتلاتی ہیں کہ وہ لوگ 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاریاں کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں بات معلوم تھی کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر انسان کو مل جائے اور وہ عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر لے جائے تو اسے جنت ضرور ملتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ راوی حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ یہ کون سے صحابی؟ یہ 10 مبشرہ کے جنتی صحابی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ قبیلے سے 2 لوگ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، آ کر دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے قبیلے میں چلے گئے۔ اب ان دونوں کے درمیان تفریق تھی، ان دونوں کے درمیان ڈیفرنس تھا۔ ایک انسان ایسا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت میں اپنا پورا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار، اور جو دوسرے صحابی تھے وہ تھوڑا عبادت میں کم کرتے تھے، عبادت میں اپنا وقت کم لگاتے تھے، وہ مختصر نمازیں، ان کی کچھ اہم عبادتیں ہوا کرتی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان تفریق ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے آپ کو ہر انسان ہر طرح کا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کام اتنا جلدی کر لیتا ہے، اتنا بہترین طریقے سے کر لیتا ہے، وہی دوسرا شخص اس کو نہیں کر سکتا۔ حالانکہ وہ دونوں ایک ساتھ رہنے والے، دونوں ایک ساتھ ایمان لانے والے، لیکن عبادات میں ایک آگے پہنچ گیا اور عبادات میں ایک شخص جو ہے بہت کم عبادتیں کرنے والا۔ جب ان دونوں کے تعلق سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کے خواب میں بات بتلائی گئی کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ خواب میں مجھے بات دکھلائی گئی کہ ایک شخص جو عبادات میں سب سے پہل کرنے والا، سب سے آگے بڑھنے والا، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے اس نے قربانی دے دی، اپنی جان کو شہادت پہنچا دی۔ پھر اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اس کے بعد جو کم عبادتیں کرنے والا، جس کی زندگی میں عبادتیں تو تھیں لیکن بہت مختصر عبادتیں تھیں، کچھ اہم عبادتیں تھیں، اس کی وفات جو ہے 1 سال کے بعد ہوتی ہے۔ اس کی وفات 1 سال کے بعد ہوتی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ پریشانی کے عالم میں جب وہ صبح کرتے ہیں تو مدینہ میں مسجد نبوی کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، جا کر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی، جو اس قبیلے کے 2 لوگ آپ کے پاس آئے تھے، ان میں سے ایک عبادات میں اتنا آگے تھا، ایک شخص تھا جو کم عبادتیں کرتا تھا، لیکن ان دونوں کی وفات ہوئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کو شہید کر دیا گیا اور دوسرا 1 سال اس کی زندگی ملی، اور وہ شخص دونوں کے دونوں جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جنت کے پاس دروازے پر رکا لیا جاتا ہے، جنت کے پاس دروازے پر دونوں کو رکا لیا جاتا ہے،
اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں دیکھتا ہوں کہ وہ شہید کو بعد میں جنت میں بھیجا گیا اور جو کم عبادتیں کرتا تھا اس کو جنت میں پہلے پہنچا دیا گیا۔ اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے کہ ایک عبادتیں کم، نمازیں کم، روزے کم، لیکن انسان شہید سے بڑا مرتبہ پا رہا ہے اور جنت میں اس سے پہلے جا رہا ہے، اور جنت میں اس کو روک دیا گیا شہید کو، اس کے جانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ جنت میں بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے میرے صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ نے بھی تعجب کیا، اللہ کے نبی ایسے کیسے ہو سکتا ہے جبکہ شہید کا مقام بہت اونچا مقام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خون کا خطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ اس لیے کہ علیہ قد مکث ھذا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے اس سے 1 سال تک زندگی پائی، اس نے 1 سال لمبی زندگی پائی، جو کم عبادتیں کرنے والا اسے اللہ نے 1 سال زندگی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے کہ اس کے ایک ایک پہلو میں اسے اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے۔ مسلمان ہیں کہ جنت لینا نہیں چاہتے، رمضان آ جاتا ہے لیکن ان کے اندر ایمان نہیں آ پاتا، ابھی وہ مسجدوں کو آخر وقت میں ابھی ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اسے 1 سال کی مدت نہیں دی گئی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اسے 1 سال تو دیا گیا لیکن وہ شخص شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس نے 1 سال میں کیا نمازیں نہیں پڑھی؟ اقام الصلاۃ، کیا اس نے نماز کو قائم نہیں کیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے نمازیں پڑھی 1 سال تک۔ کیا اس نے روزے نہیں رکھے؟ رمضان کے روزے اس نے نہیں رکھے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس نے روزے رکھے۔ کیا اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رمضان کا مہینہ اس نے اپنی زندگی میں پا لیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں اس کا مقام عطا فرمایا۔ اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے کتنی تفریق رکھی، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں کے درمیان بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے برابر ان کے درمیان فرق ہے۔ اللہ، تو یہ رمضان کا جو مہینہ ہم حاصل کرتے ہیں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہم پاتے ہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیاں پچھلے رمضان میں موجود تھیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی زندگی سے اس رمضان کو ختم کر دیا۔ اگر ہمیں رمضان مل جاتا ہے، اس رمضان کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اس رمضان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور اس رمضان کے لیے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کرنا چاہیے، ابھی سے تیار کرنا چاہیے۔ جیسے کہ میں نے بزنس کی مثال دی، ایک کاروبار کرنے والا تاجر وہی وہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جو اس بزنس کے، اس کاروبار کے وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے دکان کی تیاری کر لے۔ اگر وہ نہیں کرتا، یہ سوچے کہ بھئی وہ دن آ جائیں اس کے بعد میں مال لے آؤں گا، پھر وہ پچھتاتا ہوا نظر آتا۔ آج دیکھ لیں، خود اپنے ریڈ روپ میں دیکھ لیں، پوری دکانیں بھری ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھئی اب ہمارے پاس اگادی ہے، پھر اس کے بعد رمضان ہے، تو ہمیں اپنی دکانوں کو فل کرنا ہے۔ لیکن انسان دنیا کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، لیکن کیا ہمیں آخرت کی حاصل کرنے کے لیے ہمیں رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ کیا قرآن پڑھنے کا ہم نے شیڈول بنا لیا؟ کیا ہمیں نمازوں کی پابندیوں کا شیڈول بنا لیا؟ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر جو قدورتیں تھیں، حقوق و عداوتیں تھیں، کیا اس کو ہم نے ختم کر دیا؟ آج مجھے اور آپ کو اپنے دل سے پوچھنا ہے۔ کیوں؟ آئیے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ جو 1 سال کی جو روایت میں نے آپ کے پیش کی، اس میں اللہ نے انہیں 1 سال رمضان ملنے کی وجہ سے جنت میں پہلے داخلہ دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت کی عمریں اللہ نے ان اعمار امتی بین 60 و 70، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان رکھی ہیں۔ ان کے درمیان اس امت سے جانے چلی جائیں گی، میری امت کے لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور قیامت کے قریب موتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں، کینسر یا ہارٹ اٹیک جو پہلے ہوتے تھے، ہزاروں میں 1 2 3 لوگ پورے گاؤں میں ہوا تو ہوا، لیکن اب کیا حال ہے؟
اب ہر گھر میں کچھ نہ کچھ مسائل، اب محلے محلے میں مسائل کہ کینسر ایسا ہو گیا سردی بخار کی طرح ہو، ہارٹ اٹیک ایسے ہو گیا کہ انسان جیسے سردی بخار میں پریشان ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی تھی کہ قیامت کے قریب موتیں زیادہ ہو جائیں گی، ان موتوں کے آتے وقت تم اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھو، غنیمت سمجھو۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کے لوگوں کو لمبی لمبی عمریں ملتی تھی، ہمیں کم مدت ملی ہے، ہم نیکیاں کیسے کمائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی زندگی، اور ایک کچھ روایات میں حضرت آدم علیہ السلام کو 1000 سال سے زائد زندگی دی گئی، لیکن میری امت کے لیے 60 سے 70 سال کی زندگی۔ لیکن اللہ نے اتنی برکت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے رکھ لیں، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اگر کوئی رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس کے وہ روزے رکھ لے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت نصیب کر دیتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں، لیکن اس میں عبادات اگر وہ کریں گے تو ان کا مقام ان سے بڑھ کر ہو جائے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایسے صحابی رسول، ان کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب جانیں کسی کی چلی جاتی ہیں، کوئی مر جاتا ہے تو ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے ہیں کہ وہ فلاں کا انتقال اتنے ٹائم اس وقت ہو گیا۔ لیکن حضرت سعد ایک ایسے صحابی ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی قبر کس نے دی؟ جبرائیل کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیج دیا۔ جبرائیل ان کی خبر لے کر آئے کہ حضرت سعد کی وفات ہو چکی ہے، اس کی وجہ سے اہتز العرش، عرش کیا ہو گیا؟ زلزلہ آ گیا عرش کے اندر، عرش کے اندر کپکپی طاری ہو گئی، اہتز العرش، عرش ہلنے لگا حضرت سعد کی وفات کی وجہ سے۔ اللہ کتنا بڑا مقام! اور آپ کو معلوم ہے حضرت سعد جب اسلام لے آئے، حالت کفر میں انہوں نے 30 سال زندگی گزاری، حالت کفر میں 30 سال زندگی گزاری۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کی عمر 30 سال تھی، جب ان کی وفات ہوئی تو کتنی عمر؟ 6 سال انہوں نے اسلام کو پایا اور 36 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ 6 سال میں کون سی ایسی عبادتیں کی ہوں گی کہ اللہ کا عرش ہل گیا؟ اللہ اسلاف کہتے ہیں کہ ان کی عبادتیں ایسی ہوتی تھیں کہ مختصر لیکن خلوص و للہیت کے ساتھ ہوا کرتی تھیں۔ حضرت سعد کا عمل ایسا تھا کہ اللہ نے عرش سے، عرش کو ان کا جب اللہ کا عرش ہل گیا، اہتز العرش، اور فرشتے آسمان سے اتر گئے، حضرت سعد کی لاش کو فرشتوں نے اٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ 36 سال کا عرب کا نوجوان، عرب کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ ہماری طرح دبلے پتلے نہیں، 6 فٹ کے پہلے کے عرب ایسے ہوتے تھے کہ ان کی بہادری کی مثالیں دی جاتی ہیں آج بھی کتابوں میں۔ کہتے ہیں کہ ان کے جنازے کو جب اٹھایا گیا ایسے لگ رہا تھا کہ جنازہ خالی ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ سعد اتنے لہیم و شہیم ہیں، اتنے بہادر اور 36 سال کا اٹھا کٹا نوجوان ہے، ان کا وزن کہاں گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بظاہر آئے میرے صحابہ تم نے ان کے جنازے کو اٹھا رکھا ہے، لیکن اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کے جنازے کو اٹھایا ہوا۔ ان کے جنازے اور کفن کا پورا انتظام فرشتوں نے کیا۔ اللہ ان کی کتنی زندگی؟ 6 سال۔ ہمارے 6 سال ایسے چلے جاتے ہیں، دوستوں میں گپ شپ مارنے میں 6 سال گزارو، نوجوانی کے 6 سال 8 سال بولتے ہیں۔ کئی افراد ایسے ملیں گے آپ کو کہ جوانی پوری 35-40 سال تک آوارگی میں گزار دی، اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دیا۔ حضرت سعد نے 6 سال میں کون سے ایسے کام کیے ہوں گے؟ ایک صحابی کو پریشانی ہو گئی، صحابی پریشان ہو گئے کہ میں آج جان کر رہوں گا کہ سعد نے کون سا ایسا کام کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر رونے لگے اور ان کے لیے دعائیں کرنے لگے۔
صحابہ پریشان کہ اللہ کے نبی ان کے لیے فرشتے آسمان سے آئے ہیں، آپ کیوں دعائیں کر رہے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد کی قبر کو جب دبوچا گیا تو ان کے پھسلیاں جو تھیں، ایک اللہ کے نبی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پھسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی تھیں، وہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ جب حضرت سعد کا یہ عالم ہے تو دوسرے صحابہ کا کیا عالم ہو؟ اسی لیے میں سعد کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ تو ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ کے گھر گئے۔ حضرت سعد جب زندہ تھے اللہ کے نبی ان کی فضیلتیں شروع سے بیان کرتے تھے۔ 6 سال کی ان کی مدت اسلام کی، انہوں نے رمضان کے اندر ایسی عبادتیں کی ہوں گی، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سعد کا عمل ایسا تھا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا تھا۔ وہ صحابی ان کے گھر گئے، ایک دن مہمان بن گئے، حضرت سعد نے مہمان نوازی کی، دوسرے دن بھی گھر میں ہی رکے، دوسرے دن بھی مہمان نوازی کی، تیسرے دن بھی گھر میں رکے، 3 دن تک مہمان نوازی۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک وقت کھا لینے کے بعد کب جا رہے ہیں پوچھتے ہیں، پہلا سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت سعد کہتے ہیں کہ 3 دن تک مہمان نوازی کرتا رہا کہ وہ صحابی نہ کیا کس وجہ سے آئے وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے اور یہ بھی نہیں پوچھ رہے کہ وجہ کیا ہے، آپ کیوں میرے گھر آئے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کچھ پوچھ نہیں رہے تو میں ہی بتا دیتا ہوں کہ حضرت سعد سے میں کیوں آیا تھا۔ حضرت سعد کو جب انہوں نے کہا کہ اے سعد، میں آپ کے گھر صرف کھانے پینے رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں اس بات کو جاننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کون سے ایسے اعمال کرتے ہیں، میں بھی نمازیں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، میں بھی قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ جتنے عبادت کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر آسمانوں میں کیوں کرتا ہے، جبرائیل آپ کے لیے کیوں آتے ہیں، میں یہ دیکھنے کے لیے آپ کے گھر پہ 3 دن رکا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مسکرانے لگے۔ وہ صحابی دیکھا کہ انہوں نے یہ معمول جیسے ہم عبادت کرتے ہیں ویسے عبادت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں اٹھ کر چلے گئے۔ جانے لگے تو حضرت سعد نے انہیں بلایا، کیا ہے میرے صحابی ادھر آؤ، کہ آپ نے مجھے کوئی نیا عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ ایسا عمل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ اعمال ایسے کرو جس کا تعلق صرف تم سے اور اللہ سے، کسی کو نہ معلوم۔ میں کچھ نیا نہیں کرتا لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں میں وہ جو کرتا ہوں صرف اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، لیکن آج تم اس تڑپ میں آئے ہو کہ اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے تو میں وہ 3 اعمال بتلاتا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے فرشتے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، میرے لیے سلام لے کر آتے ہیں۔ وہ 3 اعمال، وہ کہتے ہیں حضرت سعد کہ پہلا عمل یہ ہے کہ جب سے میں 30 سال تک حالت کفر میں رہا، جب اسلام لایا اس کے بعد سے میرے دل میں لا ذل شعر، میرے دل میں کسی کے لیے ذرہ برابر بھی بغض نہیں ہے۔ پہلا عمل۔ میں پوری زندگی جب سے اسلام لایا ہوں کبھی کسی کے بارے میں نے بغض نہیں رکھا۔ دوسری چیز، میں نے کبھی بھی کسی کے تعلق سے اپنے دل میں کدورت نہیں رکھی، میں نے اپنی ذات سے کسی کو کچھ تکلیف نہیں دی۔ تیسرا عمل میں نے یہ کیا کہ میں نے کسی کے تعلق سے اپنے دل میں برا بھی نہیں جانا۔ اللہ، یہ میرے 3 اعمال تھے، میں نے کسی کو نہیں بتلائے۔ کچھ اعمال ایسے بھی کرو جو اللہ تعالیٰ جانے، اللہ سے اور آپ کا تعلق۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہم نمازیں پڑھ لیں تو سب کو بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ہماری تھوڑی عبادت کیا تو نیک کام کر لیا پورے نیوز پیپر میں نظر آتے ہوئے نظر آتے ہیں، رمضان میں کسی کو کھلا دیا وہ نیوز پیپر میں ڈال دیا، یا پوری پبلکسٹی کر لی، یا زکوٰۃ دے دیا تو پوری دنیا کو معلوم ہو گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں ایسے اعمال کرتا تھا کہ میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، میں اپنا خود اللہ رب العالمین سے میرا تھا۔ تو ایسے اعمال انسان کے ہونے چاہیے کہ جو رمضان کے مہینے میں آپ ایسی نیکیاں کر جاؤ کہ ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کے ساتھ آٹو دروازے کھول دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی یہی بات پوچھی گئی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بات پوچھی گئی کہ آپ رمضان کا مہینہ آتا تو کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بھی بڑے صحابی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو کوئی صحابی ایسا نہ تھا جو اپنے بھائی سے کبھی اس نے بغض رکھا ہو۔ دیکھو ہر جگہ بغض اور کینہ، عداوت، آپسی دشمنیاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بتلائی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آتا تو کوئی بھی شخص کسی سے بغض نہیں رکھتا تھا، کسی سے دشمنی نہیں رکھتا تھا، کسی کے تعلق سے ظلم نہیں کرتا تھا، کسی پر بددیانتی نہیں کرتا تھا، اور رمضان کا مہینہ ہم ایسے تلاش کرتے تھے، ایسے گزارتے تھے کہ زندگی کا آخری ہے، اس کے بعد ہمیں نہیں ملے۔ تو ان حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر رمضان کا مہینہ آپ کو ملتا ہے لیکن ملنے کے ساتھ ساتھ آپ کے دل صاف نہیں ہیں، آپ کے دلوں کے اندر کینہ ہے، آپ کے دلوں کے اندر بغض ہے، عداوت ہے، دوسروں سے دشمنی ہے، کوئی آگے ترقی کر رہا ہے اس سے جلن ہے، آپسی پیار محبت ختم ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو بات نہیں کرتے ہیں، اور آپسی خاندانی لڑائیاں ہیں، بھائی بھائی لڑ رہا ہے، تو رمضان کی عبادتیں بھی ان کے لیے بیکار، ان کے لیے بیکار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ وہ چیز ہم چھوڑ ہی دیتے تھے، اس کے بعد ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیتے تھے، دلوں کو ایسے خالص کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے عمل کی وجہ سے بھی ہم سے خوش ہو جاتا، چھوٹے عمل کی وجہ سے بھی ہم سے خوش ہو جاتا۔ آج ہم لمبے لمبے عمل کر لیں لیکن اس کے اندر دکھاوا آ گیا تو پورا عمل بیکار۔ تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا جو استقبال ہے یہ خالص نیت کے ساتھ، اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب کتاب البخاری لکھی، صحیح البخاری جب لکھی، تو سب سے پہلی حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں یہ کوٹ کی، یہ لکھی کہ انما الاعمال بالنیات۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے دینی کام ہیں ان تمام کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی رہی تو اس کا عمل اچھا، اگر نیت درست نہیں، چاہے وہ روزے رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، عمرے کر لو، کچھ بھی کر لو، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ انہوں نے اس لیے سب سے پہلے اس حدیث کو رکھا اور یہ بات ثابت کیا کہ تم جو ہے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لے۔ تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ ایسے کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت نصیب کر دے، جنت ہماری مقدر بن جائے۔ ہر ایک کی یہ تڑپ ہو کہ ابھی ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں گے انشاءاللہ۔ پیچھے والی آواز نہیں آ رہی؟ انشاءاللہ کوشش کریں کہ جتنا بھی عمل کریں اللہ کے لیے کریں، خالص نیت کے ساتھ عمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں۔ جتنا قرآن کو پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو شرح صدر عطا فرمائے گا، اس کی وجہ سے آپ کے زندگیوں میں خوشیاں عطا کی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے حدیث کا ورد کرنے سے ثواب نہیں رکھا گیا، لیکن قرآن اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں اپنے اوقات کو نکالیں اور قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اسلامی زندگی بنانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ صرف رمضان کے لیے ہم تیار ہوں پھر رمضان کے بعد جو ہے پھر جیسے تھے ویسے ہو جائیں، ایسا نہ ہو۔ اللہ سے دعا گوں کے بارے اللہ، کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اسلاف کی جو زندگیاں تھیں ان زندگیوں میں جو وہ اعمال کرتے تھے ہمیں بھی ویسے ہی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، رمضان سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔